لیکن اس فیصلے کے بعد بھی مولانا کی سیاسی حیثیت اور وہ رتبہ قائم و دائم رہے گا. ڈاکٹر صاحب, سیاست اس فیصلے سے مضبوط ہوئی ہے, حکومت تو مضبوط ہوئی ہے ڈیفینیٹلی, سیاست پر اس کے اثرات میں جاننا چاہتا ہوں. پتہ نہیں پاکستان میں سیاست کا کیا حال ہے اور کیا حال ہوگا اور کتنی ریلیونٹ ہے, کیونکہ وہ تو کنٹرول ہوتی ہے ایک خاص مقام سے. دیکھیے یہ جو ججمنٹ آیا ہے سپریم کورٹ کا, یہ ایکسپیکٹڈ تھا. اچھا. کیونکہ اخبارات میں جو چیزیں میڈیا میں رپورٹ ہو رہی تھی پروسیڈنگز, ان میں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ فیصلہ اس طرح ہوگا. دیکھیے دو مختلف لیگل اپروچز ہوتی ہیں. ایک اپروچ تو یہ ہے کہ آپ لٹرلسٹ اور ٹیکسچول اپروچ اڈاپٹ کرتے ہیں, جو لکھا ہوا ہے صرف اسی کو اسٹرکٹ کرتے ہیں, اس کو ہم لٹرلسٹ اپروچ کہتے ہیں, جو کنزرویٹو اپروچ ہوتی ہے. دوسری لبرل اپروچ ہے جہاں سسٹم کی اسپرٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ سسٹم کا مقصد کیا ہے, جو آئین جو سسٹم کریٹ کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے, کیا اس مقصد سے تو ہم ڈیویٹ نہیں کر رہے. وہی بات جو ابھی کہی گئی ہے کہ حکومت چاہے مضبوط ہوئی ہو, جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی, یہ ہے یہ اپروچ جس میں آپ سسٹم کی اسپرٹ کو دیکھتے ہیں. تو اس ججمنٹ کی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ہوگی. اچھا. کیونکہ ہر چیز پاکستان میں پالیٹکس کمزور ہے, لیکن ہر چیز پولیٹیسائزڈ ہے پاکستان کے اندر. اور ایک خاص, اگر آپ 26ویں ترمیم کے بعد دیکھیں اور کورٹ کے ججمنٹ کو دیکھیں تو ایک خاص پیٹرن ایمرج کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. کیا؟ پہلا ججمنٹ آپ کو نظر آتا ہے سویلین کا ملٹری ٹرائل, گورنمنٹ کی سیٹسفیکشن کے مطابق فیصلہ آ گیا. 3 ججز جو ٹرانسفر ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو, وہ بھی فیصلہ حکومت کی مرضی کے مطابق نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے, عمران خان کی 8 کیسز میں 9 مئی سے جن کا تعلق تھا, بیل ایک ڈبل بینچ نے ریجیکٹ کی ہے. چوتھا فیصلہ آج کا فیصلہ ہے جس پہ ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی حکومت اور برسر اقتدار طبقوں کے فیور میں آتا ہے. تو یہ خاص پیٹرن ایمرج کر رہا ہے, اور اس سے پاکستان کی پالیٹکس میں جو سپلٹ اور ڈویژن پہلے سے ہے اور جو ایک نا امیدی کی فضا ہے, علاوہ ان کے جو برسر اقتدار ہیں لوگ, ظاہر ہے وہ تو شادیانے بچائیں گے, لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اپنے اقتدار کو محفوظ کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا نظام امپوز کرنے سے الٹیمیٹلی نقصان انہی کا ہوتا ہے جو اقتدار میں ہوتے ہیں. اچھا. دیکھیے ہم نے آپ جیسے کہہ رہے ہیں حکومت تو مضبوط ہو رہی ہے, لیکن کیا ایسے فیصلوں سے اور حکومت کا برسر اقتدار رہنا ان فیصلوں کے نتیجے میں, کیا اس سے حکومت کا بیانیہ بھی مضبوط ہوگا؟ حکومت برسر اقتدار جو رہے گی, نہ وہ عوام کی سپورٹ سے اس کا کوئی تعلق ہے, نہ ججمنٹ سے تعلق ہے, وہ کہیں اور سے سپورٹ آ رہی ہے, جو میں نے پہلے آپ سے بات کی. ڈاکٹر صاحب بیانیہ بھی میٹر نہیں کرے گا آنے والے دنوں میں؟ پھر بیانیہ کیا چیز ہوتا ہے؟ آپ کے پاس, آپ سٹیٹ کنٹرول کرتے ہیں, بیانیے کو کنٹرول بڑا آسانی سے کیا جا سکتا ہے. آج نہیں, ہمیشہ سے ہوا ہے ہمارے ہاں. ریاست نے بیانیے کو کنٹرول کیا ہے کیونکہ ان کے پاس لیوریجز ہیں, وہ میڈیا کے کان کھینچ سکتے ہیں, جو میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ٹیلی فون کر کے ان کے بھی کان کھینچ سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو اور مثالیں بھی موجود ہیں اس پروگرام کے ایک بندے کے ساتھ جو کی تھی. ٹھیک ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے اسی بات کو آگے لے کر. ڈاکٹر صاحب, تنازع کی وجہ بجٹ ہے یا کچھ اور ہے, اور جو فیصلہ آیا اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکمت عملی اب کیا ہونی چاہیے؟ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں, ان کو آپ اکٹھا نہ کریں. لیکن میرے 2 سوال ہیں آپ سے, دونوں پہ میں آپ کی رائے. جی میں جواب دوں گا, آپ مجھے بولنے دیں. اس میں دیکھیے چیز یہ ہے کہ ایک تو ہے پارٹی کے اندر اندرونی خلفشار, اندرونی مسائل, اندرونی مشکلات, شخصیات کا ٹکراؤ, جو کہ کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے. اور اس سے پہلے میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں اور یہ حیرانی کی بات نہیں. دوسرا ہے ججمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں. جی جی. دیکھیے کسی ملک کی جمہوری سیاست کے لیے یہ بات بڑی خطرناک ہوتی ہے جب کوئی بڑی سیاسی جماعت اپنے لیے قانونی اور آئینی راستے بند ہوتے ہوئے محسوس کرے. اور یہ صورتحال یہ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے کہ انہیں, جس میں نے ابھی 4 کیسز کوٹ کیے ہیں نا اوپر نیچے جو ہے, تو اس سے ایک خاص پیٹرن بنتا ہے. اور پیٹرن بننے کا مطلب یہی ہے کہ قانونی اور آئینی راستے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں پارٹی کے لیے. اب اس میں فی الحال فوری طور پر شاید پارٹی نہ کر سکے, لیکن ہم نے یہ چیزیں پہلے بھی ماضی میں ہوتی دیکھی ہیں. دیکھیے ایک دور تھا ضیاء الحق کا جس میں ہم نے پیپل پارٹی کے لیے راستے بند ہوتے ہوئے دیکھے, آئینی راستے بند ہوتے ہوئے دیکھے.
پیپل پارٹی کا مستقبل ہمیں مشکوک نظر آیا. اس میں 6 پارٹیاں نکلیں لیکن 88 میں پاور میں آ گئی وہ پارٹی. پھر مشرف کے زمانے میں ہم نے یہی چیز پی ایم ایل این کے ساتھ ہوتی ہوئی دیکھی. ایک پیرلل پارٹی بنی جو آج ہم کاف لیگ کے نام سے یاد کرتے ہیں جس پارٹی کو, پارٹی بنی اور وہاں بھی ہمیں جو ہے اس پارٹی کے لیے مشکلات ہمیں نظر آئیں, اور لیکن پارٹی زندہ ہو گئی اور اقتدار میں بھی 2013 میں اقتدار میں آ گئی. لیکن اب ان کی بہن خود کہہ رہی ہیں کہ مائنس ہو ہی گیا ہے, تو پھر کیا امکانات ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ پارٹی کے اندر اندرونی خلفشار ہے, جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. جو اس لیے ان کی بہن کہیں یا کوئی اور کہے, ہر کوئی اپنی مرضی کی گفتگو کر رہا ہے, تو ہم اس سے فرق نہیں پڑتا. پارٹی اسی خلفشار کا شکار رہے گی جب تک عمران باہر نہیں آتا. الٹیمیٹلی پارٹی وہی ہوگی جس پہ عمران ہاتھ رکھے گا, چاہے وہ بہن ہو, چاہے وہ بھائی ہو, چاہے وہ بھتیجا ہو, جس پہ وہ ہاتھ رکھے گا وہی پارٹی ہوگی اس کے اندر. کیونکہ ہمارے ہاں پارٹی شخصیات پہ ہوتی ہیں یا خاندان کنٹرول. پاکستان میں بڑی پارٹیاں یا خاندان کنٹرول کر رہے ہیں یا شخصیات کنٹرول کر رہی ہیں, اور تو کوئی نہیں ہے نا اس کے اندر. تو اس لیے یہ تو مسئلہ میرے نزدیک یہ ایشو نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر, کہ پارٹی میں خلفشار رہے گا. جو حالات پی ٹی آئی کے ہیں, ان حالات میں دیکھنا اسٹیٹ کا بھی پریشر ہے, اس کا اپنا بھی پریشر ہے. اچھا پھر عمران آئسولیٹ ہو کے کانٹراڈکٹری باتیں بھی کر دیتا ہے, تو اس کا بھی ایک پریشر جنریٹ ہوتا ہے. دوسری طرف پورا نظام ان کے اب خلاف چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میرے نزدیک اس پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے صاحبان اختیار و اقتدار کو, جو پولیٹیکل بھی ہیں نان پولیٹیکل بھی ہیں, کہ کیا اس طرح راستے بند کر کے سیاست کو آپ کسی خاص سانچے میں ڈھال سکتے ہیں. آج تک تو کامیابی پاکستان میں نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب آگے کیا ہوگا؟ بھی امکانات کم نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو امکانات کم لگ رہے ہیں.